ایاکا صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر غیر المغضوب نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا، غضب غصے ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ دکھا جو بھٹک گئے، آمین قبول ہو۔ یہ سورت فاتحہ ہے، مکی سورت ہے۔ پہلے اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے سورتوں کی ترتیب کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہ تمہیدی گفتگو صرف آج ہے، پھر روزانہ پھر ہم چلتے رہیں، چونکہ ہمیں پہلے سمجھ آئے ترتیب کی کہ مکی کسے کہتے ہیں اور مدنی کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں دو قسم پر مشتمل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، جیسے جیسے حالات، واقعات، ضرورت تھی، غیر مسلموں کے سوالات، شکوک و شبہات، ان کے جواب دینے ہیں، قرآن آ گیا۔ دوسرا کیا کہ مسلمانوں کو عقیدے، عمل کی طرف ترغیب دینے کے لیے احکام آ گئے، کہیں تکلیفیں پریشانی آئیں، تسلی دینے کے لیے آیات آ گئیں۔ تو اس طرح سے 23 سال کے عرصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ اب جو بھی آیت نازل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو، ٹھیک ہے جی۔ تو صورتوں کی اندر کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دلوائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کیا کرتے تھے؟ علیہ السلام، قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں مکی اور مدنی، جی ان دو صورتوں کو خیال ہے۔ عمر بھائی قرآن مجید اٹھا لیں، جزاک اللہ، ادھر بیٹھ جائیں، جزاک، سارے اٹھا لیں، سارے اٹھا کے ادھر رکھ لیں، جزاک اللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی مکی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ مکی صورت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، چاہے طائف میں نازل ہوئی، چاہے مدینہ میں نازل ہوئی، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلائیں گی، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، حنین میں نازل ہوئی، چاہے مدینہ میں نازل ہوئی، وہ کہلائے گی مدنی صورت۔ یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مکی کی صورت مکے میں نازل ہوئی یا مدنی صورت مدینہ میں نازل، یہ نہیں ہے۔ مکی صورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے بھی گئے تھے، مثلا اگر بالفرض ہو تو اس کے یہ بتانا مقصد ہے جہاں بھی نازل ہو وہ مکی کہلائے گی۔ اچھا نہیں، ہاں گئے تھے، بچپن میں گئے تھے، نہ نہیں۔ اچھا، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ ہے حد فاصل، اس سے پہلے مکی، اس کے بعد مدنی۔ مکی صورتیں 86 ہیں، کتنی؟ مدنی صورتیں 28 ہیں، کتنے ہو گئے؟ 114۔ مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28، یہ کتنے ہو گئے؟ 114۔ یہ ٹوٹل 114 صورتیں ہیں قرآن مجید فرقان میں۔
صورتوں سے پہلے بسم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت کو دوسری صورت سے الگ اس وقت سمجھتے تھے جب درمیان میں بسم اللہ نازل ہوتی. مکی صورتیں 86، مدنی 28. اچھا، تو اب وہ بسم اللہ جو ہے صرف سورۃ توبہ کے پہلے نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی تمام 113 صورتوں سے پہلے بسم اللہ موجود ہے. اچھا، اب مکی صورتوں کے اندر 3 اہم مضمون ہیں: توحید، اس کے دلائل، شرک کا رد، اس کے بارے میں دلائل، مشرکین کے شکوک و شبہات، ان کے جواب. یہ توحید کے ٹاپک کے تحت مکی صورتوں میں آپ کو ملیں گے. دوسرا اہم موضوع رسالت، جز ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ دوسرا اہم مضمون، پہلا کون سا؟ توحید و شرک. دوسرا مضمون رسالت، رسول اللہ علیہ السلام کا تذکرہ، انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی قوموں کا حال، انہوں نے کیا دعوت دی، قوموں نے کیا رسپانس دیا. یہ مکی صورتوں کے اندر آپ کو زیادہ تر ملے گا. پھر رسالت پر جو شکوک و شبہات تھے جی، ان کا جواب بھی مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر آپ کو ملے گا. تیسرا ہے مضمون ہے قیامت کا. قیامت کے ہولناکیاں، جنت جہنم، قیامت کیسے آئے گی، یعنی حشر کے میدان کے ہولناکی، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، یہ سب کچھ کس میں ہوگا؟ مکی صورتوں کے اندر آپ کو ملے گا. وعلیکم السلام. لے لیں چیئر، لے لیں. جزاک اللہ. یہ قرآن مجید پڑھا ادھر. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مکہ کے اندر کتنی صورت اپنے مضمون تھے؟ 3 اہم مضمون: توحید، رسالت اور آخرت. اچھا، مدنی صورت اور اخلاقیات بھی اس میں آئے ہیں مکی صورتوں میں. مدنی صورتوں کے اندر اس کے علاوہ تمام مضامین، تمام احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، سود کی حرمت، شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، جہاد کے احکام، وراثت کے احکام، پردے کے احکام، یہ سارے کس میں ہیں؟ مدنی صورتوں میں. تو مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86، مدنی صورتیں 28، ٹوٹل ہو گئی 114 صورتیں. یہ تو ہے کہ اللہ اکبر قرآن مجید کی ترتیب. اب عرب کے اندر جتنے بھی قرآن مجید پرنٹ ہوتے ہیں اس وقت بھی، ان میں ہمارے یہاں کا ہے نا ربع، نصف، ثلاثہ لکھا ہوتا ہے، یعنی 1 پاؤ ہو گیا، آدھا پارا ہو گیا، 3 پاؤ ہو گیا، اب 1 پارا ہو گیا. وہاں یہ تقسیم نہیں ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ پھر ایسا کوئی نسخہ کھولے تو پریشان نہ ہو بندہ. وہاں پر انہوں نے ہمارے یہاں 4 پر تقسیم کیا، وہاں انہوں نے 8 پر تقسیم کیا ہے. ہاں جی، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حزب. ہاں جی، وہ ربع حزب یعنی آدھ پاؤ کے اوپر تقسیم کیا انہوں نے، تو اس کو حزب کہتے ہیں. حزب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ اکبر اس طرح سے ترتیب نہیں تھی. وہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اللہ اکبر، کسی کے پاس 2 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 4 صورتیں لکھی ہوئی ہیں. سیدنا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا 10 ہجری میں دین، الیوم اکملت لکم والی آیت نازل ہوئی. اچھا، دین مکمل 3 مہینے بعد آپ کی وفات ہو گئی. پریس کا دور نہیں تھا کہ فوراً مسودہ دے دیا اور کمپوزنگ کر لی اور اس کے بعد پرنٹ ہو کر آ گیا، یہ دور تھا نہیں. ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، ہرن کی جھلیوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر، ہڈی کے اوپر، پتوں کے اوپر یہ لکھا جاتا تھا. کیونکہ پیپر جو تھا نا، یہ تو ہے نا بعد میں، کاغذ جو تیار ہوا یہ تو بعد میں آیا، تو پہلے ان چیزوں کے اوپر لکھا تھا. تو اس کے اوپر یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو جہاد شروع تھا. جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ، قراء، صحابہ کرام شہید ہوئے. اب انہوں نے کمیٹی بٹھائی کبار صحابہ کرام کی کہ جہاد تو جاری ہے، شہادتیں ہوں گی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا اگلی نسلوں کے لیے.
تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ قراء صحابہ، حفاظ صحابہ، ان کی کمیٹی بنائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب کی مشاورت سے، اور کیا کیا، ان کے ذمہ لگایا کہ آپ کیا کریں، کلیکشن کریں جس کے پاس صورتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر 2 آدمی گواہ لیں کہ واقعی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی ہے، 2 کی گواہی آ جائے گی۔ تو انہوں نے پھر کمیٹی نے اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس کو کتابی شکل کے اندر یعنی کہ وہ کر کے نا، یعنی تو ایک نسخہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوا دیا گیا کہ جو بھی ہے اپنے اس کی یہ صورت کیسے ہے اس کو وہاں سے ماسٹر کاپی ان کے پاس پڑی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو اب چونکہ اسلام کافی پھیل چکا تھا، اب پھر لہجوں کا فرق بھی آ گیا۔ مثلا ہم اگر چچا کہیں، چاچا کہیں، چاچو کہیں، لفظ تو تبدیل ہے، مطلب تو ایک ہے نا، لفظ تبدیل ہے، مطلب ایک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایسے ہی عرب کے لہجے کے اندر فرق آ گیا، اب وہاں پر جھگڑا ہو گیا، ایک شخص ایک لہجے میں پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے لہجے پڑھ رہا ہے، اس نے کہا تو غلط پڑھ رہا ہے، اس نے کہا تو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ کیا کہ سارے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا ایک لہجہ، جو قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، تو قریش کے لہجے میں جو اللہ اکبر قرآن مجید فرقان حمید کو اس کے اوپر رکھنا ہے، تاکہ یہ ایک ہمارے پاس بیس ہوگی، ایک اتھینٹک، سب اس کو فالو کریں تاکہ فرق نہ رہے۔ تو انہوں نے جتنا بھی تھا وہ انہوں نے یہ کیا کہ سب کو ایک لہجے کے اوپر اکٹھا کر کے، ایک قرات کے اوپر کر کے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے لکھوا کر جتنے صوبے تھے ان کے گورنروں کے پاس بھیج دیے کہ یہ اللہ اکبر اس اصل کے مطابق ہے، اس کے مطابق سارے اپنی اپنی جو تصحیح کرنی ہے وہ کر لیں۔ تو انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر اس کے اندر نقطے بہت کم تھے۔ اب دیکھیں ہم اردو بولنے والے، ہمارے پاس اگر ہیں اردو بولنے والے، بولنے کی اگر با کا نقطہ مس ہو گیا ہے تو ہم اس کو تولنے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نولنے نہیں پڑھیں گے، پولنے بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم اردو جانتے ہیں بھئی یہ بولنے ہوگا، نقطہ رہ گیا ہے، ہمیں پتہ۔ لیکن جو غیر زبان والا ہے اس کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو جو شروع کے اندر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط مبارک لکھے گئے ہیں، ان کے عکس موجود ہیں تاریخی کتابوں کے اندر، ان میں نقطے بہت کم تھے، تو بعد میں یہ نقطے لگائے گئے، کس لیے؟ تاکہ جو غیر عرب ہیں ان کو کے لیے آسانی ہو جائے۔ پھر حجاج بن یوسف نے کیا کیا، اس نے زبر زیر جو ہے نا یہ لگوائی۔ اب یہ جو اردو ہم کہتے ہیں نا، اب اس کے اندر اس کا مطلب ہے الف کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر جزم ہے، اور واو کے اوپر بھی جزم ہے۔ اردو دال کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے، لیکن ہمیں عرب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم صاحب زبان ہیں۔ لیکن جو نیا آدمی ہوگا، ایک انگریز ہے وہ اس کو پڑھے گا، اس کو تو لکھ کر دینا پڑے گا اس کو ایسے پڑھنا ہے، ایک عربی ہے اس کو لکھ کر دینا پڑے گا اس کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو غلط نہ پڑھ لے۔ تو عرب اصل میں موجود ہی ہیں اس کے اندر، لیکن اس کو غیر عرب کے لیے واضح کرنے کے لیے انہوں نے اس کو واضح کر دیا۔ تو نقطے بھی لگائے گئے اور وہ بھی زبر زیر اعراب جو ہے نا وہ بھی لگائے گئے۔ تو اس طرح سے کر کے یہ کیا ہوا، یہ غیر عرب کے لیے آسانی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو یعنی تبدیل نہیں کیا گیا، یہ آسانی کے لیے تاکہ وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو تقسیم تھی اس وقت 7 منزلوں کے اوپر، صحابہ کرام کے دور میں کتنی تقسیم تھی؟ 7 منزلیں۔ اب دیکھیں ہر قرآن مجید کے نیچے لکھا ہوگا منزل 1، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے کو جائیں گے تو منزل 2، 7 منزلیں ہیں۔ وہ یہ کرتے تھے جو تلاوت کرتے تھے 1 منزل روز کی، موبائل نہیں تھے نا اس وقت، نیٹ بھی نہیں تھا، فارغ تھے، قرآن پڑھ لیتے تھے۔ آج تو ٹائم ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس، ہاں جی۔ تو وہ 1 منزل روز کی پڑھتے، 7 دنوں میں قرآن مکمل۔ یہ تھی ترتیب پہلی۔ اس کے بعد آ گئی اللہ اکبر ترتیب کس چیز کی؟ 30 پارے، یہ بعد میں کیا گیا۔ اس کو 30 پارے، 30 پاروں میں پھر ہر پارے کے 4 حصے، عرب کے اندر 8 حصے، یہاں پر 4 حصے، ربع، ہاں جی۔ اچھا، پھر ربع کے بعد یعنی وہ جو 1 پاؤ آیا ہے، 1/4 جو حصہ آیا ہے، اس کے اندر پھر مزید تقسیم کی، وہ آئی رکوع کی، آئین لکھا ہوتا ہے سائڈ پر، رکوع کیا مطلب؟ کم از کم نماز پڑھتے ہوئے اتنی تلاوت کر کے پھر رکوع کریں،
اس کا مطلب یہ ہے کم از کم ایک رکعت کے اندر اتنی قرات کر کے پھر تو ایک پاؤ کے اندر کہیں 4 رکوع ہیں کہیں 5 رکوع ہیں، 6 نہیں ہے 3 نہیں ہے، کتنے ہیں 4 یا 5 رکوع یہ ہے۔ اچھا اب ربع، نصف، ثلاثہ اور پارہ مکمل، یہ اس کی تقسیم ترتیب اس کی ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا پورا ایک سکیچ سورتوں کی ترتیب کا اور اس ترتیب کا، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو مکی ہے کیوں، مدنی ہے کیوں، یہ ادھر لکھا ہوا ہے یہ کیوں۔ پھر اس کے لیے رکنے کے لیے اب اٹھو مت بیٹھو۔ اچھا اب اٹھنے کا حکم ہے یا اٹھنے سے منع کیا گیا؟ اٹھو مت بیٹھو یا اٹھو مت بیٹھو، دونوں معنی ہے نا۔ اب کہا گیا کہ نہیں اٹھو، اس کے آگے کیا کر لیں گے ہم، تھوڑا کاما فل سٹاپ کو ایسا کر دیں گے ایک نشان، اور اس کے بعد مت بیٹھو، تاکہ پتہ چلے اٹھنے کا حکم ہے اور بیٹھنے سے روکا گیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کر لے کہ اٹھو مت اٹھنے سے روکا گیا ہے اور بیٹھو بیٹھنے کا حکم دیا گیا، معنی بدل جائے گا نا۔ تو اس کے لیے قرآن مجید، ہر قرآن مجید کے آخر میں رموز اوقاف لکھا ہوا ہے، کہ گول دائرہ ہوگا، یہ آیت کی نشانی ہے، یہ کیا ہے آیت ہے۔ اچھا اس کی پہلے نمبرنگ بھی نہیں تھی، یہ نمبرنگ بھی بعد میں لگائی گئی ہے، قرآن مجید فرقان مجید کی آیات کی نمبرنگ کہ اس صورت میں اتنی آیتیں ہیں، اس صورت میں اتنے، یہ بعد میں لگائی گئی ہیں، وہی غیر عرب کی آسانی کے لیے۔ جتنا کام قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر ہوا ہے دنیا میں کسی کتاب پر نہیں ہوا، یہ بتا دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں الف کتنی دفعہ آیا، با کتنی دفعہ آیا، تا کتنی دفعہ آیا، یا کتنی دفعہ آیا، یہ ترتیب محنت کرنے والوں نے لکھی ہے۔ پھر قرآن مجید میں زبریں کتنی ہیں، زیریں کتنی ہیں، شدیں کتنی ہیں، مدیں کتنے ہیں، نقطے کتنے ہیں، محنت کرنے والوں نے یہ محنت کی ہے۔ ہمارے پاس تو پڑھنے کا ٹائم نہیں نا، محنت کرنے والوں نے یہ محنت کی ہے۔ آپ کو ملے گا 15ویں پارے میں، اللہ اکبر، ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر ول یتلطف موٹا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہاں پر یہ طوا ہے، سائڈ پر عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پر قرآن مجید کے حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن مکمل ہو گیا، انہوں نے حروف گنے ہیں۔ یہ محنت تو یہاں تو ہمارے پڑھنے کا ٹائم نہیں، لیکن انہوں نے محنت کرنے والی تھی، محنت کی ہے۔ تو یہ پھر یہ سینوں کے اندر رہا، دنیا کی کوئی کتاب، ناول، ڈائجسٹ، پسندیدہ آرٹیکل لفظ بلفظ آپ یاد نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو حفظ میں بھی آسان ہے، کہ ایک 9 سال کا بچہ، افغانستان کا ایک طالب علم تھا، فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے اندر 29 دنوں میں قرآن حفظ کیا اس نے، ایک پارہ ایک رکوع روز کا، کتنے 29 دنوں میں، ریکارڈ ہے دنیا کا۔ اللہ، تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ چھوٹا سا بچہ یہاں پر آیا، میں نے پوچھا انہوں نے کہا جی قرآن حفظ کیا ہوا ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، سورت فاتحہ، فاتحہ کھولنے والی، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولنے والی، یعنی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اچھا اب اس رحمت کا دروازہ جو کھلے گا اس کے لیے زور کون لگائے گا روکنے سے؟ شیطان۔ شیطان کون ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت کے دروازے میں آئے، بڑے بہانے لے گا، یار یہ کام بھی ہے، وہ کام بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اچھا پھر کب آئے گا رحمت کے دروازے میں؟ 24 گھنٹے ملے ہیں تو کب آئے گا؟ اچھا جی گھر پڑھ لوں گا، وہ کر لوں گا، پڑھا ہے قرآن مجید، موبائل میں موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے، میموری کارڈ میں موجود ہے، کمپیوٹر میں موجود ہے، کیبل پر قرآن موجود ہے، صرف دل میں آنے کی بات ہے کہ دل میں کب آئے گا۔ جب دل میں آ گیا نا جس دن، بس کام ہو جانا ہے۔ اب کوئی مشکل تو نہیں ہے جی، ایسے سافٹ ویئر ہے کہ ایک کلک کریں قرآن مجید فرقان میں ایک لفظ پورے قرآن میں کہاں کہاں سب آپ سامنے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ٹاپک کلک کریں، اس ٹاپک پر ساری آیتیں اکٹھی ہو کر سامنے۔ علم حاصل کرنا مشکل نہیں، اب عمل والی بات ہے، عمل کون کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، یہ کلاسیں کیوں لگا کہ ویسے ہم سے سستی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید موجود ہیں گھر میں، ترجمے بھی ہیں، موبائل میں بھی موجود ہے، نیٹ پر موجود ہیں، لیکن اچھا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کہ ایک طرح باقاعدگی ہو جاتی ہے کہ میں نے جانا ہے۔ اس طرح ویسے پیسے اکٹھے نہیں ہوتے، کمیٹی ڈالو تو یار بھرنی ہے کمیٹی، اب چلو کچھ گھر کا بن جائے گا، ویسے تو نہیں ہوتا نا، ادھر بھی خرچ ہو گیا ادھر ہو گیا،
تو کلاسوں کا یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کو ساتھی کرتے. ابھی عبد الخالق صاحب آپ آئے نہیں, عبد المتین صاحب آپ آئے نہیں, ہاں جی عمیر صاحب منشی صاحب آپ کو فون کر رہے ہیں, ابھی تک نہیں پہنچے. وہ ایک دوسرے کو ہم جوڑتے ہیں. تو یہ پھر جب بن جاتی جماعت, تو جب جماعت بنتی ہے اس جماعت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو اس صورت کی اللہ اکبر میں نے احادیث اکٹھی کی ہیں کہ ایک جگہ سلیکٹ کی ہے میں نے کہ اس صورت کے فضائل کیا ہیں. پھر اس صورت کے اندر اب ہم آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے اور آج تک وہ دروازہ نہیں کھلا تھا, پہلی دفعہ کھلا ہے. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا, اور یہ فرشتہ آ گیا. اس فرشتے نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے اللہ اکبر فرشتے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 2 نور آپ کو دی ہے, 2 نور دیے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملے, کسی پیغمبر کو نہیں ملے. وہ ہے ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات. جو شخص ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. یہ فضیلت ہے اس کی. دوسرا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم سورت سکھاتا ہوں. یاد رکھے سورۃ فاتحہ کے نزول سے پہلے جتنی آئیں قرآن وہ چند آیتیں آتی تھیں, کبھی 2-4 آیتیں آ گئیں. جس طرح اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ 4-5 آیتیں نازل ہوئی تھی پہلے. پوری سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے سب سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے قرآن کی عظیم سورت بتاتا ہوں. جی صاحب نے کہا جی سکھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سورۃ فاتحہ ہے. اس کا نام فاتحہ بھی ہے, رحمت کا دروازہ کھولنے والی. فاتحۃ الکتاب اس کا نام ہے, کتاب کو دروازہ کھولنے والی, اللہ کی کتاب. ہاں جی ام القرآن بھی ہے, پورے قرآن کی ماں. ہاں جی ام الکتاب بھی ہے, پوری کتاب کی ماں. ہاں جی اور ماں بنیاد ہوتی ہے, یعنی پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر آیا ہے. یہ آخر جب سورہ مکمل ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ کیسے, تاکہ پڑھ چکے ہوں گے نا, پھر خلاصہ سمجھ آئے گا اس کا. اس کے بعد اللہ اکبر اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. جی شفا والی سورت. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک گروہ گیا کسی راستے پر, سفر میں تھے. سفر میں جب گئے تو راستے میں ان کو بھوک لگی, جنگل بیابان تھا, قبیلے تھے. اب کوئی ہوٹل تھا نہیں کہ پیسے دے کر کو کھانا لے لیں, خود ایسا نہیں تھا, سفر کے اندر حالات. انہوں نے قبیلے والوں سے جا کہا جی ہمیں کھانا دیں, ہم مسافر ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے. ہاں جی پہلے یہ کہ اب بھی دیہاتوں کے اندر جائیں, اور پہلے ایک دور تھا لوگ مہمان کی عزت کرتے تھے, اس کو چارپائی بستر پہ, جب یہ بستر چارپائی اٹھا کر غائب ہونے شروع ہوئے نا پھر لوگوں کے دل بھی سخت ہو گئے. ہاں جی کہ پتہ نہیں فراڈی ہو کیا ہو, ورنہ 3 دن تک مہمان ٹھہراتے تھے. ہاں جی یہ ایک وہ تھا, کلچر تھا. اچھا تو اب وہ کیا ہوا, اللہ اکبر, انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں دیتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے بندوبست کر دیا, ان کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈسا. اب وہ ایک لڑکی آئی بھاگی بھاگی, آپ کے پاس کوئی منتر ہے ہمارے سردار کو. انہوں نے کہا بھائی ہم تو بھوکے ہیں, ہمیں تو روٹی لے گی وہ کیا. انہوں نے کہا جی اچھا 30 بکریاں دے گے ہم آپ کو, آپ آئیں علاج تو کریں. اللہ بندوبست کر رہا ہے نا. جی اب وہ وہاں پر گئے تو ایک صحابی تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, انہوں نے کیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا. سورۃ فاتحہ پڑھی, ساتھ منہ میں جو لعاب اکٹھا کیا اس جگہ کے اوپر تھوکا, پھر دوسری دفعہ پڑھی. اس طرح 7 دفعہ انہوں نے پڑھ کے دم کیا. اللہ اکبر, اللہ نے اس کو شفا دے دی, بڑے خوش ہوئے, 30 بکریاں دے دی انہوں نے. ٹھیک ہے. اب یہ جھگڑا ہوا کہ دم جو کیا ہے اس کا معاوضہ اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھاتے جی. اب یہ واپس آئے مدینہ منورہ, 30 بکریاں ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے کیسے پتا چلا یہ دم والی صورت ہے, کہ دم ایسے. ہاں جی باقی ساتھی کہتے ہیں صحابہ کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کو کبھی اس نے دم کیا ہو. بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک حالات بنانے تھے نا, لیکن پہلی دفعہ اس نے کہا میں نے تو پڑھ لی, جو قرآن ہے شفا, تو میں نے پڑھا ہے, اللہ نے اس کو شفا دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے جو لیا ہے نا, کئی تو باطل کے ساتھ لیتے ہیں نا,
شرکی کام کر دے کو مدد، تو نے حق کے ساتھ یہ لی ہے، تم بھی کھاؤ اور میرا حصہ بھی دو. اس کا مطلب ہے اگر ضرورت ہے، کوئی ایسا شخص ہے تو دم کر کے اجرت لے سکتا ہے، جائز ہے. یا ڈاکٹر کے پاس جاتے دوائی لیتے تو اس کو بھی تو پیسے دیتے ہیں، حکیم کے پاس دوائی لیتے پیسے دیتے ہیں، لیکن اس کو کاروبار نہ بنائے، اس کو کاروبار. لیکن اس کا تعویذ لکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی کسی صحابی نے یہ کام کیا ہے، نہ ہی ایسا اڈا بنایا ہے کہ اب لوگ آتے رہیں اور میرے پاس یہ تعویذ گھنٹے کا سلسلہ یہ چلتا رہے اور کاروبار بنتا رہے. یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے نہ ہی صاحب نے. دم کرنا ثابت ہے، دم اس کو بتا دے، دم آپ کر دیں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے کوئی ہدیہ تحفہ دیا ہے تو وہ لینا جائز ہے ضرورت مند کے لیے. جو ضرورت مند نہیں ہے وہ اس کو کرے. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سورت جو ہے اس کا نام سورت الصلاۃ بھی ہے. سورت رقیہ دم کرنے والی سورت، سورت شفا شفا والی سورت، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب اور ام القرآن یہ بھی اس کے نام ہے. اور اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا تقسیم کر دیا ہے. وہاں سورت فاتحہ آگے آئی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ یہ جواب دیتا ہے، جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے. تو یہ آدھی بندے کے لیے ہے چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے بندہ، آدھی اللہ کے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے کہ وہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم یہ اپنے لیے وہ دعا کرتا ہے. تو یہ اس کا نام صلاۃ بھی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، انجیل، اللہ اکبر اور قرآن مجید میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہیں. یعنی پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن میں اور بھی صورتیں ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام ہے. گلدستہ ہے نا پھولوں کا، اس میں پھول کی اپنی خوشبو ہے. تو ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا ہے، اس جیسی صورت کوئی نہیں، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا اب صحابی پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسرے کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں پھر تو انہوں نے کہا اس کو کیا کرنا ہے، دل کے اندر پڑھو، ایسا پڑھو. اچھا جب ایسا جس طرح سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں نا، تو ایسا. اب سوال پیدا ہو جی ہم جی اس لیے نہیں پڑھتے چونکہ قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اچھا بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. آپ کو تو پتا تھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا آپ پر ہی نازل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرما رہے ہیں کیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام ہو چاہے مقتدی ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے وتر ہو، چاہے عید ہو، چاہے جنازہ ہو، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. اچھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیرا، فرمایا کون میرے ساتھ جھگڑ رہا تھا، میں قرات کر رہا ہوں وہ بھی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے. اب امام ڈسٹرب ہوتا ہے نا، تو صحابہ عرض کرتے ہیں علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے جیسے آپ پڑھتے ہیں، ہم زیادہ پڑھتے. فرمایا سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو. فاتحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا کیا ہے. اور یہ بھی بتا دوں یہ ایک بہانہ ہے کہ جی قرآن جب پڑھا جائے سنو تو چپ رہو، ایک بہانہ ہے، عمل ان کا خود بھی نہیں ہو. میرے بھائی وہ کیسے، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے مقتدی چپ ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے چونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنو چپ رہو. اس سے پیچھے آتا ہے صبح کی نماز ہو رہی ہے، سنتے پڑھنی اس آدمی نے، آ کر کے دو رکعت نماز سنت وقت نماز فجر مدہ قبلہ دے اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، کر کے سارا کو پڑھ کے تحیات سلام پھیر کر دو رکعت نماز فرض وقت نماز فجر مدہ قبلہ، پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہ سارے کلمات کہتا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے. ہر مسجد میں ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے کوئی نماز ہوتی نہیں ہے، نہ نفل نہ سنت کچھ بھی نہیں ہوتا، فرض کے ساتھ ملو. ٹھیک ہے، تو اب خود ان کا عمل اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا رب اجعلنی قرآن ہے کہ نہیں؟ امام بھی پڑھ رہا ہے، پیچھے مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں، عمل خود نہیں ہے، سنتے پڑھ رہے ہیں پیچھے، نیت بھی اپنی زبان میں کر رہے ہیں، تو زبان سے کرتے ہیں نا، وہ بھی کر رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے.
تو بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیا سورہ فاتحہ کو، اس کے بعد اس کے علاوہ قرآن نہیں پڑھنا، پھر چپ ہو جانا، پھر قرآن سننا، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا، صحابی کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملاتے، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، سورت نہیں ملاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں نے اس لیے احادیث ساری کاؤنٹ کر کے نا سارے کے، تاکہ یہ احکام جو ہے نا سامنے آ جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی۔ اب یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، پھر کیوں پڑھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ اکبر، سورۃ نحل 98 نمبر آیت میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت اللہ کی پناہ طلب کر لو شیطان مردود سے۔ کیوں؟ بات یہ ہے کھیڑا صاحب کہ شیطان نہیں چاہتا اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت کے دروازے میں داخل ہو، بڑے بہانے بنائے گا، بڑے کام کروائے گا۔ یعنی یہ اب شروع ہوئی ہے نا، اب آزمائشیں ہماری شروع ہو گئیں، یاد رکھیں، اب آزمائشیں شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ پریشان ہو گیا شیطان، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام۔ اچھا یار کون سا ہم نے عالم بننا ہے، کون سا ہم نے اس کو نوکری ملنی ہے، کون سا ہم نے وہ کرنا ہے، چلو پڑھ ہی لیں گے، چلے جائیں گے، بڑے بہانے بنوائے گا۔ لیکن کیا ہے، اللہ اکبر، کیوں جی کتنی مشکلات آئی تھیں، ایکسیڈنٹ کا ہونا، پھر وہ سواری کا مسئلہ، پھر یہ مسئلہ آتے ہیں نا جی، مسائل، بڑے مسائل، کبھی سردی ہے، کبھی دھند ہے، کبھی بارش ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی لاک ڈاؤن آ گیا، کبھی کیا، یہ ڈالتا ہے یہ، تاکہ اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت کے دروازے میں داخل نہ ہو۔ اب یہ ہم سے پہلے کا ہے، اس کو کروڑوں داؤ آتے ہیں، انسان کو بھٹکانے کے کروڑوں داؤ آتے ہیں۔ کسی کو تو کہتا ہے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ سجدے میں کوئی ملتا ہے، کوئی ملا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ اور دیکھتا نا باز نہیں آتا، چلو 1000 رکعت اکٹھی، چل شاباش، بیلنس میں نہیں آنے دیتا، یا ادھر کر دے گا یا ادھر کر دے گا، سنت پر نہیں آنے دے گا۔ تو اس کا یہ کام، تو اے اللہ میرے اندر ہمت نہیں اس کا مقابلہ کرنے کی، تو میں اس لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ کب طلب کرتا ہے گرمانی صاحب؟ جب کمزور ہو، بے بس ہو، عاجز ہو، اور جس کی پناہ لیتا ہے اس کی جو طاقت والا ہو، اور اللہ جیسا طاقت والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تو اس کا بھی خالق ہے، اس کو تو کروڑوں داؤ آتے ہیں، تو سارے داؤ اس کے ضائع برباد کرنے پر قادر ہے، تو اس لیے پہلے ہی اللہ کی پناہ لے لیں۔ تو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، من منا سے الشیطان، شیطان، یہ آگ کا بنا ہوا ہے، اس کو حسد ہے انسان سے۔ کس بات پر؟ اس بات پر حسد ہے کہ میں سینئر، یہ جونیئر میرے سامنے پیدا ہوا، میں اب اس کے آگے جھک جاؤں، اس کی وجہ سے، نہ جھکنے کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، ریجیکٹ کیا گیا، اب میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، بجائے اس کے اگر آپ سے معافی مانگتا، توبہ کرتا، اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ لیکن یہ چوری سینہ زوری، یہ ڈٹ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا ٹھیک ہے، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک کے تو لعنتی بن۔ اب یہ لگا عدو و مبین، کھلا دشمن ہے، نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے کیا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب اس کے اوپر جو احادیث کے اندر ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں ہر موقع پر اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کیونکہ اس کی سیکورٹی، اللہ کی پناہ میں اس کی سیکورٹی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اب اس کے اوپر احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز شروع کرو، قرآن شروع کرو، تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ، ثنا پڑھ لی، سبحانک اللہ پڑھ لی، افتتاح کی دعا پڑھ لی۔ اب جب قرآن شروع کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ تیری پناہ، تاکہ قرآن سمجھنے میں شیطان کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، کہیں غلط لائن پر نہ چل جاؤں، غلط سوچ پیدا نہ ہو جائے، منفی سوچ میں ہے، یہ کیوں اس طرح سے بھٹکا نہ دے۔
نماز پڑھنے لگوں تو نماز میں کہیں ادھر خارش، ادھر ناک میں انگلی، ادھر داڑھی سے کھیل، ادھر کپڑوں سے کھیل، ادھر توجہ وہ کر، جی آنکھ اوپر، کبھی ادھر دیکھ کبھی ادھر دیکھ، اللہ اکبر، یہ چیز نہ، اللہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھو. تو اللہ کی پناہ شیطان، کیونکہ یہ نماز میں بھی خراب کرتا ہے، قرآن میں بھی خراب کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا رحمت کے دروازے میں داخل ہو. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اے اللہ شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کی اکساہٹوں سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے جادو سے، اس کے تکبر سے، کہ کوئی ایسا مجھے پھسلا نہ دے. یعنی قدم قدم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک آدمی غصے میں انتہائی لال سرخ ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے نا، وعلیکم السلام، اگر یہ پڑھ لے تو کیا ہوگا، اس کا غصہ دور ہو جائے گا. صحابہ نے اسے کہا یہ کلمہ پڑھ، کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار. وہ کہنے لگا میں کو پاگل ہوں، یعنی اس کے یہ غصے کی انتہا تھی نا. اچھا دم نہیں کرنا اس پر، وہ خود پڑھے، جو خود پڑھے گا تو اللہ کی پناہ میں آئے گا نا، تو اس نے خود پڑھنا ہے. تو جب بھی غصہ آئے تو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلنا پھرنا شروع کر دیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، چلنا پھر اپنی پوزیشن کو چینج کریں اور اعوذ باللہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرے گا اس سے ملے گا. اسی طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء جانے کی دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھو اللہ کی پناہ ہے کہ نہیں، کہ اللہ تیری پناہ میں تو شیطان خبیث جنوں اور جننیوں سے، یعنی تاکہ تیری پناہ میں اس میں سیکورٹی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ جب بیوی کے پاس آدمی جائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے تو اس وقت بھی ایک دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ شیطان سے بچا، اس کو ایک سائڈ پر رکھ، اور جو اولاد ہو اس کو بھی شیطان سے بچا. تو یہ دعا کر. تو یعنی ایسے یہ بے لباس ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، پڑھ کے اس کے بعد اللہ اکبر بے لباس ہونا ہے. تو یہ بتائی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت بھی پناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سفر کے اندر ہیں، فرمایا جب سواری سے اترو تو اس وقت یہ کلمات پڑھو تو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے تمام کلمات کے ساتھ، جو چیز اللہ نے پیدا کی اس کے شر سے. انشاءاللہ اللہ چیزوں کے شر سے، پاؤں پھسل بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، موج بھی آ سکتی ہے، کوئی موزی چیز دس بھی سکتی ہے، نیچے دلدل بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ تو یہ کلمات جیسے ہی اترے اس جگہ پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں آئے. مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی ایک دعا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو عام طور سے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا پڑھتے ہیں، ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ اکبر، جو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر، کہ جو بڑی عظمت والا ہے، اس کا چہرہ بڑی کرم والا ہے، اور اس کی سلطنت بڑی پرانی ہے. سب سے سلطنت پرانی کس کی ہے؟ قدیم، اللہ تعالیٰ کی ہے نا. تو شیطان مردود سے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا یہ کلمات ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مسجد سے باہر نکلو تو اس وقت جب جو دعا پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اس دعا کے ساتھ اللہم یسألک من فضلک کا، تو اس دعا کے ساتھ یہ کلمات جو پڑھے، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان مردود سے مجھے محفوظ رکھ. تو انشاءاللہ اللہ شیطان جو ہے نا وہ دور بھاگتا ہے. یعنی اس وقت بھی تعوذ والے کلمات، ہاں وہ دعاؤں کے ساتھ ہی، یعنی یہ دعا بھی ہے چونکہ اعوذ باللہ کا بتانا. اب مسجد میں داخل ہونے کی جو پوری دعا ہے وہ سنیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. آگے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ پیارے رسول کی پیاری دعا میں لکھی ہوئی ہے، یہ دعا پوری لکھی ہوئی ہے. اور حرمین میں بھی وہاں مسجد کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، مسجد نبی میں بھی، مسجد بیت اللہ کے، مسجد حرام کے اوپر بھی، دروازوں کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی ہے.
تو اللہ سبحانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی عرض کرتے ہیں کہ نماز شروع کرتا ہوں، نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، بھول جاتا ہوں کتنے رکعتیں پڑھی. آپ نے کہا نماز میں کھڑے کھڑے اعوذ باللہ من ایسے بائیں طرف 3 دفعہ تھوتکا، اور صحابی کہتا ہے وسوسے دور ہو گیا میرے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، اس کا کام ہی نمازیوں کو خراب کرنا ہے. جو بات یاد نہ آ رہی ہے نا وہ نماز میں یاد دلائے گا، اچھا وہ کام بھی ہے، وہ کام بھی ہے، وہ کام بھی ہے، اسی وقت یاد کرائے گا. تو اللہ سارا حساب کتاب بھی ادھر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضوان اللہ اجمعین کو اللہ اکبر جو دم کرتے وہ اس دم کے اندر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامۃ ومن کل عین لامہ، ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان، اللہ اکبر، اس سے جو شیطان جو برائی کا ارادہ کرے، اللہ اکبر، اور شیطان اور اس کی مخلوق سے جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی برائی اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور جو نظر بد لگانے والی آنکھ ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ کلمہ پڑھ کے دم کرتے تھے. بیماری کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو درد والی جگہ ہے، بیماری والی جگہ ہے، اس پر ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ بسم اللہ، اس کے بعد اعوذ باللہ وقدرت من شر ما اجد و حاضر، 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں، 3 دفعہ بسم اللہ، 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی تکلیف دور کر دے گا. اسی طرح سے برا خواب دیکھا، رات کو سوئے اور ڈراؤنا خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے دیکھا نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 دفعہ تھتکاریں، پہلو بدل کر سو جائیں اور اللہ تعالی سے پناہ مانگے، اللہ خواب کے شر سے بچا. تو دیکھیں قدم قدم پر اللہ کی پناہ ہے. تو جس کو یاد ہوگا، جو اللہ اکبر اس کو یاد رکھے اب میں نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، اب یہ کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کی سکیورٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو فرمایا صبح شام اللہ اکبر جب بستر پر لیٹتے ہیں اس وقت بھی جب معوذات پڑھتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلیوں پر پھونک مار کے سورہ اخلاص فلق اور ناس جب پھونک مار پورے جسم کے اوپر، سر، چہرہ، جسم کا اگلا حصہ پورے جسم کے اوپر پھیرتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے جو دعائیں ہیں ان کے اندر بھی یہ کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ اکبر، یہ کلمات بتائیں. تو یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ ہے آج الحمدللہ یہاں تک مکمل ہوا ہے. کل انشاءاللہ بسم اللہ کو پڑھیں گے. میری کوشش ہے اس کے احکام جو حدیث میں ہیں وہ بھی ہم ساتھ کر لیں، کیونکہ پھر آگے تو چل سو چل اللہ اکبر ترجمہ وہ کرو گے نا. تو یہ جو بنیاد ہے ہماری یہ بن جائے گی. آج ہماری تمہید تھی قرآن مجید کے حوالے سے، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ کے فضائل، اور پھر ہم نے تعوذ، اس کو یہ ہے اصل تعویذ، یہ بھی آپ کو بتا دوں تعویذ ہے تعوذ سے، تعوذ ہے اللہ کی پناہ، تو یہ ہے اعوذ باللہ سے. تو اللہ کی پناہ کی یہ دعائیں ہیں، کاغذ والا تعویذ نہیں ہے. ہاں جی. اور جتنے بھی تعویذ دینے والے ہیں کبھی آپ نے نہیں دیکھا اس نے خود اس تکلیف میں تعویذ پہنا ہو، دوسروں کو دیں گے خود کبھی نہیں پہنے. دم کرنا ثابت ہے، تعویذ لکھنا دینا یہ نبی نے سننا ثابت نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ سب نے عمل توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. دوسرے 2 سباب بھائیوں کو ضرور دعوت